کیا رمضان میں سارے جنات قید کر دیے جاتے ہیں یا بعض؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان میں سارے شیاطین قید نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض قید کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں رمضان کے مہینے میں بھی جن آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں وہ رمضان کے مہینے میں بھی جادو وغیرہ کے اثر سے، جن کے اثر سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگرچہ عام دنوں کے مقابلے میں یہ کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض جنات قید کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے نہیں۔ یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات رمضان کی ہے، کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ مردۃ الجن، شیاطین میں سے وہ جو سرکش جنات ہیں، سارے نہیں بلکہ کون؟ مردۃ الجن، وہ جنات، مارد کا مطلب ہوتا ہے سرکش، شرارتی، تو بہت زیادہ شرارتی جو جن ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، ساروں کو نہیں۔ کوئی آدمی کہے گا سارے جنات تو شرارتی ہوتے ہیں، پھر سب کو قید کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ حدیث ترمذی، ابن حبان، ابن ماجہ اور حاکم اور بہقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں اور زیادہ تفصیل سے بات معلوم پڑتی ہے اور بالکل یقیناً سامنے آتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصیام، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انہا کانت ابینت لی لیلۃ القدر، میرے لیے لیلۃ القدر واضح کی گئی تھی، مجھ کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ وانی خرجت لاخبرکم بها، اور میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں بتا دوں یہ رات کب ہے۔ فجاء رجلان یحتقان، تو دو آدمی آئے اور دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ معہما الشیطان، ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا۔ فنسیتها، تو رات مجھے بھلا دی گئی۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں آیا اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کب ہے وہ، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ میں شیطان تھا۔ جب سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان کیسا آیا؟ تو معلوم ہوا کہ شیاطین اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں اور خاص طور سے کیا کام کرتے ہیں، یہ حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ اور رمضان میں بھی آپ کو اس کا دیکھنے کا، مشاہدے کا موقع ملے گا۔ ذرا سی بات پہ ایک آدمی نے لائٹ بند کیا، دوسرا آیا آن کیا، کوئی پنکھا چالو کیا، دوسرے نے بند کیا۔ کون بند کیا ہو؟ میں بند کیا ہو، دونوں جھگڑے شروع۔ افطار کا تھالا ہے، مسجد میں کھاتے ہیں لوگ، افطار کرتے ہیں، ادھر کا تھالا ادھر گیا، اس کی کھجوریں اس کو گئی، جھگڑے۔ تراویح کے مسئلے پر جھگڑے، نماز کے مسئلے پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے۔ ذرا سا بیوی نے جیسا دل چاہتا تھا نہیں بنایا، جھگڑے۔ آفس میں جھگڑے، اسکول میں جھگڑے، کالج میں جھگڑے، جہاں وہاں مسلمانوں میں عام طور سے۔ اور ویسے بھی انجن گرم ہوتا ہے تو آدمی جب پیٹ یہاں پہ، انجن یہاں ہے نا، دن بھر چلتا رہتا ہے انجن، اب یہ جب گرم ہو جاتا ہے تو یہاں بھاپ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی روزے کی حالت میں جب بھوکا رہتا ہے اور اس کے اوپر شیطان اس کے نفس پر اس کا استعمال کر کے اس کو جھگڑے کرواتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صبر کی اور اپنے آپ کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھلے رہتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حدیث میں ایسا ہے کہ سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیسا آیا؟ یا تو کہتے ہیں کہ یہ ناٹک کر رہا ہے، یا پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو شاک دینا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہونے کے باوجود تو حدیث غلط تو نہیں۔ بعض اوقات حدیث میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، تو حدیث میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم
ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھیں، اپنے مشاہدے پر شک کریں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا